تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 199 ذریت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، باب نمبر 11 ذریت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ ہم نے اب تک یعنی پچھلے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم اور انہیں اپنی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر کیا ہے۔ نیز ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم اور اس پر عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر ضمناً کر دیا ہے، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح ان کی مدد کے لیے پہنچے تھے بیان کر چکے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بقائے قضائے محل و کرینہ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم اور ان پر عذاب الہی کا ذکر بھی کر دیا ہے، اور اس قرینہ پاک کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قوم مدین کے اصحاب الایکہ بھی کہتے تھے۔ اب ہم اس بات میں ذریت ابراہیم یعنی ان کی اولاد کا ذکر کریں گے، جن میں اللہ تعالیٰ نے نسل بعد نسل انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے 2 جلیل القدر نبی ہوئے۔ ان میں سے پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جیسا کہ آپ کی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ذبح بھی وہی تھے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انہی کو شیر خواری کے زمانے میں اور انہی کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے قریبی پہاڑ فاران پر پہنچے، اور اسی ویران اور لک و دک مقام پر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی مقدار بہت ہی قلیل تھی، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کل باخدا وہاں ٹھہری، توکل باخدا وہاں ٹھہری، جس کے بعد کا قصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اہل کتاب کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح بتانا اور یہ دلیل دینا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، چونکہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے چند سال بعد ہی پیدا ہوئے۔ اس کی وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی قبر سنی میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے یعنی جب ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ خود ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا کہ حضرت ابراہیم کا دوسرا بیٹا پہلے بیٹے کی 13 سال بعد پیدا ہوا تھا، تو کیا وہ دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں؟ رہا قبر سنی کا سوال، تو کیا تورات و انجیل اور قرآن کی نصوص قطعی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت اسحاق جب حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو انہیں اپنے بانج پن اور قبر سنی یعنی نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر سنی کے باوجود ان کی پیدائش پر سخت حیرت ہوئی تھی؟ نیز کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے جو مستند تاریخی کتب میں اب تک ثابت چلے آ رہے تھے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے علاوہ 2 دوسری بیویوں کے بطن سے ان کی کئی بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 180 ذریت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جن کے نام پر ہم گزشتہ باب میں بتا چکے ہیں کہ ان میں آخری بیٹے کی پیدائش کے وقت تو جیسے کہ تحقیق سے ثابت ہو چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 100 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی،
قرآن شریف میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دوبارہ دیکھا تو خواب سنایا تو انہیں باحکم الہی ذبح کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا وہ خواب غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے دیکھے ہوئے خواب بلا استناد ادوائے صادقہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کریں اور وہ انہیں ثابت قدم اور صابر و شاکر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد، سورۃ مریم آیت نمبر 54۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا اور اچھا رسول و نبی تھا، سچا تھا اور رسول و نبی تھا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 55۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ علماء عالم النصاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے گھوڑے کو سدھا کر اس پر سواری کی، ورنہ اس سے قبل گھوڑے جنگلی وحشی ہوا کرتے تھے۔ تواریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اوصاف کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل اسلام کو حکم دیا، کہو کہ ہم اللہ پر، اس کی نازل کردہ کتاب پر اور ان کتابوں پر جو ابراہیم و اسماعیل اور یعقوب و اسباط علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور اسباط علیہ السلام یہود و نصارہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کیجئے کہ آیا خدا بہتر جانتا ہے یا تم؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات جمیلہ بیان فرماتے ہوئے انہیں تمام باتوں سے بری و ذمہ ٹھہرایا جو جاہل لوگ ان سے منسوب کرتے تھے۔ سعید بن یحییٰ اموی نے اپنی کتاب مغازی میں لکھا ہے کہ اس نے ان سے قریش کے ایک بزرگ شیخ اور عبد المالک بن عبد العزیز نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ گھوڑوں کو سدھا کر ان پر سواری کیا کرو، یہ تمہارے باپ جد مورث اعلیٰ کی میراث ہے، کیونکہ اس وقت تک یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے تک عرب میں گھوڑے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جنگلی وحشی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں پہلے شخص تھے جنہوں نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو فرمائی، بلکہ دوسرے قبائل کے جو لوگ یمن وغیرہ سے یا ان قبائل کے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ماسبق سے تعلق رکھتے تھے اور مکے آتے تھے، انہیں بھی صحیح عربی بولنا سکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان مختصر ذکر کر کے ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہ السلام اور لوگوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک جملہ حالات تفصیلاً بیان کریں گے۔